یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی کئی قسمیں ہیں، مثلا بلی کے بچے، فاختہ کے بچے وغیرہ، مگر میری مراد صرف انسان کے بچوں سے ہے، جن کی ظاہراً تو کئی قسمیں ہیں۔ کوئی پیارا بچہ ہے، کوئی ننھا بچہ ہے، کوئی پھول سا بچہ ہے، کوئی چاند سا بچہ ہے، لیکن یہ سب اس وقت تک کی باتیں ہیں جب تک برخوردار پنگوڑے میں سویا پڑا ہے۔ جہاں بیدار ہو کر بچے کے پانچوں حواس کام کرنے لگے، بچے نے ان سب خطابات سے بے نیاز ہو کر ایک الارم کلاک کی شکل اختیار کر لی۔ یہ جو میں نے ابھی کہا کہ بچے کے بیدار ہونے پر پانچوں حواس کام کرنے لگ جاتے ہیں، یہ میں نے اور حکماء کی تجربات کی بنا پر کہا، ورنہ حاشا و کلا میں اس بات کا قائل نہیں۔ کہتے ہیں کہ بچہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، لیکن مجھے آج تک سوائے اس کی قوت ناطقہ کے اور کسی قوت کا ثبوت نہیں ملا۔ کئی دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ روتا ہوا بچہ میرے حوالے کر دیا گیا کہ ذرا اسے چپ کرانا۔ میں نے جناب اس بچے کے سامنے گانے گائے، ناچ ناچے، شعر پڑھے، گھٹنوں کے بل چل کر گھوڑے کی نقلیں اتاری، بھیڑ بکری کی سی آوازیں نکالی اور ہوا میں بائسیکل چلانے کے نمونے پیش کیے، لیکن کیا مجال جو اس بچے کی یکسوئی میں ذرا بھی فرق آیا ہو، یا جس سر پر سے اس نے شروع کیا تھا اس سے ذرا بھی نیچے اترا ہو۔ خدا جانے ایسا بچہ دیکھتا اور سنتا ہے تو کس وقت۔ بچے کی زندگی کا شاید ہی کوئی لمحہ ایسا گزرتا ہو کہ جب اس کے لیے کسی نہ کسی قسم کا شور ضروری نہ ہو۔ اکثر اوقات تو وہ خود ہی سامع نوازی کرتے رہتے ہیں، ورنہ یہ فرض ان کے لاواحقین پر عائد ہوتا ہے۔ ان کو سلانا ہو تو لوری دیجیے، ہنسانا ہو تو محمل سے فقرے بے معنی سے بے معنی منہ بنا کر ان کے سامنے دہرائیے، اور کچھ نہ ہو تو شغل بیکاری کے طور پر ان کے ہاتھ میں ایک جھنجھنا دے دیجیے۔ یہ جھنجھنا بھی کمبخت کسی بیکار کی ایسی ایجاد ہے کہ کیا عرض کروں، یعنی ذرا سا آپ ہلا دیجیے لڑکتا چلا جاتا ہے، اور جب تک دم میں دم ہے اس میں سے ایک ایسی بے سری کرخت آواز متواتر نکلتی رہتی ہے کہ اس کی مثال شاید دنیا میں محال ہے۔ ہمارے محلے میں ایک مرزا صاحب رہتے ہیں، خدا کے فضل سے 6 بچوں کے والد ہیں۔ ان کے سب سے بڑے بچے کی عمر 9 سال ہے، بہت شریف آدمی ہیں۔ ان کے بچے بھی بیچارے بہت ہی بے زبان ہیں۔ جب ان میں سے کوئی ایک روتا ہے تو باقی سب چپکے بیٹھے سنتے رہتے ہیں۔ جب وہ رو رو کر تھکتا ہے تو دوسرے برخوردار کی باری آتی ہے، اور جب وہ دوسرا تھکتا ہے تو تیسرے کی باری آتی ہے، اور رات کی ڈیوٹی والے الگ ہیں۔ ان کا سر ذرا باریک ہے، آپ انگلیاں چٹخوا کر، سر کی کھال میں تیل جھسوا کر، کانوں میں روئی دے کر، لحاف میں سر لپیٹ کر سوئیے، خدا کی قسم ایک لمحے کے اندر آپ کو جگا کے اٹھا کے بٹھا نہ دیں تو میرا ذمہ۔ مرزا صاحب تو شاید ان کے خراٹوں کے زور و شور میں سوئے رہتے ہیں، لیکن بدبختی تو ہماری ہوتی ہے۔ کئی دفعہ مرزا صاحب کے گھر جانے کا اتفاق ہوا، دل میں آیا کہ مرزا صاحب سے کہوں کہ حضرت آپ کی ان نغمہ سرائیوں نے میری زندگی حرام کر دی ہے، نہ دن کو کام کر سکتا ہوں نہ رات کو سو سکتا ہوں، لیکن میں یہ کہنے ہی کو ہوتا ہوں کہ ان کا کوئی نہ کوئی ایک بچہ کمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ مرزا صاحب ایک والدانہ تبسم سے کہتے ہیں، اختر بیٹا ان کو سلام کرو، ان کو سلام کرو بیٹا۔ اختر بیٹے کو اپنے گھٹنے پر بٹھا کر اس کا منہ بھی چومتا ہوں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں، حضرت کبھی ضد نہیں کرتا، کبھی نہیں روتا، کبھی تنگ نہیں کرتا، اور ماں کو دکھ تو بالکل نہیں کرتا۔ حضرت ہماری زندگی بہت سکون میں ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ وہی نالائق ہے جو رات کے 2 بجے گلا پھاڑ پھاڑ کر روتا ہے، لیکن کہتا یہی ہوں، ہاں بہت پیارا بچہ ہے، اس کا منہ بھی چوم لیتا ہوں۔ پھر مرزا صاحب کہتے ہیں، حضرت ہماری تو زندگی بہت سکون میں آ چکی ہے، ہم بہت سکون سے رہتے ہیں۔ حضرت شادی سے پہلے ہم نے کبھی بھی اس طرح کا سکون کبھی نہیں دیکھا، ہم تو بہت سکون میں رہتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت آپ کے والد اگر شادی نہ کرتے تو میں بھی سکون میں رہتا۔ بہت شکریہ۔